آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إنا أرسلناك رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إلينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم طلب پھولوں کی ہو دانا تو خاروں سے گزر پہلے طلب پھولوں کی ہو دانا تو خاروں سے گزر پہلے اگر مطلوب گوہر ہو سمندر میں اتر پہلے اور ایک کشمیری شاعر نے کیا ہی بہترین کچھ اشعار پڑھے ہیں مرسلن سردار شوبن رحمت للعالمین مرسلن سردار شوبن رحمت للعالمین غم زدن غم خار شوبن رحمت للعالمین کہاں آقا میں ونتو کائنات اسمز چہیو از تا آوکا کہاں آقا ونتو میں کائنات اسمز چہیو از تا آوکا اترہن انبار شوبن رحمت للعالمین چون تعریف پان کرمت ذات پاکن در قرآن چون تعریف پان کرمت ذات پاکن در قرآن امت سردار شوبن رحمت للعالمین چین نورک گو منور زون تارک آفتاب چین نورک گو منور زون تارک آفتاب پدر کو اظہار شوبن رحمت للعالمین محترم حضرات اور سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ 28ویں پارے کی سورہ منافقون کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کہ اے ایمان والو تم کو اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالے تمہارا مال اور تمہاری اولاد، اور جو آدمی ایسا کرے گا یعنی مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑ جائے گا تو وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ وہ لوگ کس میں ہیں؟ بڑے خسارے میں ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تاجدار مدینہ محمد عربی شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے زلفوں کی، آپ کے بالوں کی، آپ کے سینے کی، آپ کے ہاتھوں کی، آپ کے چلنے کی، آپ کے بیٹھنے کی، آپ کی ہر ادا کی قسم کھاتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور کہیں کیا فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور کہیں کیا ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور کہیں کیا ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور کہیں کیا ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک۔ تو اس طریقے کے کئی مقامات پر قرآن گویا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی پوری زندگی کو دنیا والوں کے لیے، امت والوں کے لیے نور ہدایت کے ساتھ میں روشن دلیل
اور عمل پیرا ہونے کے لیے ایک بہترین سامان پیدا کیا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رحمت بن کے آئے ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی، کافرین کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی، فاسقین کے لیے بھی، فاجرین کے لیے بھی، حتیٰ کہ بہت ساری چیزوں کے لیے. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور وہ سنتے ہیں آواز السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا سنتے ہیں؟ السلام علیکہ. دیکھتے ہیں کوئی آدمی تو ہے نہیں. پھر وہ سنتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. دیکھتے ہیں تو کوئی آدمی نہیں ہے، وہاں تو اونٹ ہے. وہاں کیا ہے؟ پھر سنتے ہیں وہ تو اونٹ گویا ہوتا ہے السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، کہ سلام ہو تجھ پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. میرا مالک مجھ کو کم کھلاتا ہے اور بوجھ مجھ پہ زیادہ ڈالتا ہے. تو گویا کس کے لیے رحمت ہے؟ اونٹوں کے لیے بھی رحمت ہے، بکریوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہرنیوں کے لیے بھی رحمت ہے، تحت الثری آسمان کے اوپر جو چیزیں ان کے لیے بھی رحمت ہے. آپ حضرات نے ابھی کشمیری شہر کے اندر سنا، کیا سنا نا آپ نے کہ زون کا چون زون چونن دوست تارک بے آفتاب آفتاب چونن دوست زون چونن اسرات نیرن چھ چاند ونن کیا چھ ونن چاند ونن چھ دپن چین نور کیا چھ ونن چین نور گو منور زون تارک آفتاب پذری کوئی اظہار شوبن رحمت للعالمین. بوزو نا مسجد. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، آسمان بھی، کائنات کے اندر جو ذرہ ہے وہ مستفیض ہوا ہے. جو ذرہ ہے وہ کیا ہوا ہے؟ مستفیض ہوا ہے، یعنی فائدہ اٹھایا ہے. اب اس وقت باہر تو دھوپ ہے، آسمان ہے، سورج نکلا ہوا ہے. کوئی آدمی چراغ لے کے چلے گا تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ بولو نا، آپ بھی بولو نا ذرا. کہیں گے بیوقوف، کیا کہیں گے؟ پاگل، دیوانہ، مجنو، کم عقل. کیوں بھائی؟ رات دن کا 1 بجے ہے اور دیا لے کے چل رہا ہے. یہ کوئی دیا جلانے کی ضرورت ہے اس وقت؟ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوٹ کیا ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اب اندھیرا چھا جاتا ہے، دن ہمارے کمانے کے لیے ہے، رات ہمیں آرام کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو کس کے لیے بنایا؟ کس کے لیے بنایا؟ کمانے کے لیے، محنت کے لیے، جبا کشی کے لیے، چلت پھرت کے لیے. اور خود ہی ارشاد فرمایا اذا قضیتم الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو. اللہ کی دی ہوئی کیا کرو؟ روزی کو تلاش کرو. تو آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، کم و بیش 99% جس کو کہتے ہیں، یعنی 99% لوگ چلاسن خراب یا اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال دیتا ہے تو ان کے پاس مال اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو عقل کا خزانہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں 2 بھائی تھے، 2 بھائی. ایک آدمی نے پڑھا تو بہت بہترین عالم بن گیا. دوسرے آدمی نے کمایا تو بہت بڑا مالدار بن گیا اور ایک خزانے کا مالک بن گیا. اور ایک بار جو ہے یہ بہت بڑے خزانے کا مالک اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو خزانے کا مالک ہوں، تو مفلس ہے، تو غریب ہے، تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو نے کیا کیا زندگی میں؟ اس نے کہا ارے نادان، آپ کے پاس جو چیز ہے یہ فنا ہونے والی ہے اور میرے پاس جو چیز ہے یہ باقی رہنے والی ہے. والباقیات الصالحات کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم نافع بھی ہوگا. کون ہوگا؟ اور بتائے تیرے پاس تو فرعون کی میراث ہے اور میرے پاس میرے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کبھی کم نہیں ہو سکتی، کبھی کم. اور آپ حضرات دیکھتے ہیں جب ایک مالدار 40 سال کا پہنچ جاتا ہے، 50 سال کا پہنچ جاتا ہے، 60 سال کا پہنچ جاتا ہے، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے چاہنے والے اس سے الگ ہو جاتے ہیں. اگر ملازم ہو تو 60 سال کی عمر میں گورنمنٹ بھی اس کو ریٹائر کر دیتی ہے اور سب لوگ اس سے نفرت کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اگر پہلے بہت بڑا آفیسر تھا لوگ اس سے ڈرتے تھے،
اس کے عہدے سے ڈرتے تھے، اس کے شر سے ڈرتے تھے، اور آج عام آدمی بھی اس کو راستہ نہیں دیتا کیونکہ عام آدمی وہ بن گیا۔ اور آپ دیکھیں گے عالم جتنی عمر میں زیادہ ہو جاتا ہے لوگ اس کے اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس کا وضو کراتے ہیں، اس کی پیروں کی مالش کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، اس کے سر کے دھونے کو فخر سمجھتے ہیں، اس کے کپڑے کو دھونے کو فخر سمجھتے ہیں، اس کے جھوٹے کے کھانے کو فخر سمجھتے ہیں۔ اس کو صرف اپنی گاڑی میں نہیں، اپنے کندھے پہ، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا الحاج غلام قادر صاحب غنی پوری کو لوگ پالکی میں اٹھا کے لے جاتے تھے دعوت میں، پالکی میں اٹھا کے۔ تو یہ بیاہ کا ڈی سی تینوں کا، تحصیلدار تینوں کا، ایس پی تینوں کا، ڈی ایس پی تینوں کا دنیاؤں کا سٹیٹ بادشاہ خود پہل کے مزہ یہ اتنے گیڑ گا سمجھ پہل کے مزہ تینوں کا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایسا ضرور ہے کہ علم کو چاہنے والے جو ہوتے ہیں، علم کے اوپر عمل کرنے والے جو ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو لینے والے جو ہوتے ہیں، وہ جتنے بزرگ ہو جاتے ہیں اتنے لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اتنے لوگ۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، صحابہ کرام لڑتے تھے، اس پانی کو لے کے بدن پر ملتے تھے، کیا کرتے تھے؟ حالانکہ آپ فقہ میں دیکھیں گے کہتے ہیں جو آدمی وضو کرتا ہے وہ مائع مستعمل ہے، یعنی استعمال کیا ہوا پانی، طاہرن ولا مطہرن، اس کے بارے میں فقہ نے کہا ہے کہ وہ پاک تو ہے لیکن پاک نہیں کرتا، پاک تو ہے لیکن یہ عام آدمیوں کے لیے ہے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے، ہاتھوں میں لوگ پکڑتے تھے۔ اور آج ہم نے دیکھا اس دور میں بھی جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے دین کے چلنے والے ہیں، اس کے محافظ ہیں، اس کے لیے مر مٹنے والے ہیں، جب ان کو کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کی تھوک، ان کی کہہ، ان کی الٹی کو لوگ کہاں پکڑتے ہیں؟ ارے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں، ہاتھوں میں۔ تو اس لیے ہمیں کیسا بننا چاہیے یہ ہم خود فیصلہ کریں، ہمیں کیسا بننا چاہیے یہ ہم خود فیصلہ کریں۔ آپ دیکھیں دوسرے پہلو سے، اب آپ دیکھیں گے کہ یار مال تو بہت بری چیز ہے، بتایا نہیں، مال بہت اچھی چیز ہے، مال بہت اچھی چیز ہے۔ مال سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی جا سکتی ہے، مال سے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی جا سکتی ہے، مال سے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی جا سکتی ہے، مال سے دوسری جگہوں کی مساجد کی تعمیر کرائی جا سکتی ہے، مال سے مدارس بنائے جا سکتے ہیں، مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہے، مال سے حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے، مال خرچ کر کے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو مال بہت اچھا ہے۔ کس نے کہا مال برا ہے؟ کہا کسی نے؟ بھئی مال برا ہے کہ اچھا ہے؟ مال بذات خود بہت اچھا ہے، اور مالدار ہونا بھی بہت اچھا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ ہمارے صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے حضور اور اللہ کے نبی کے حضور پیش کر دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب ضرورت پڑتی تھی ابو بکر، جب ضرورت پڑتی تھی ابو بکر، جب ضرورت پڑتی تھی ابو بکر۔ کہاں ہیں؟ آگے ہی آگے۔ کہاں ہیں؟ گارے یار تو ابو بکر، گارے سور تو ابو بکر، گارے ہیرا تو ابو بکر ہے نا، مزدلفہ اور مینا تو ابو بکر، جمرات پہ تو ابو بکر، مطاف میں تو ابو بکر، صفا اور مروہ پہ تو ابو بکر ہے نا، شاہراہ ابراہیم پہ تو ابو بکر، شاہراہ خلیل پہ تو ابو بکر۔ ابو بکر کہاں نہیں ہے؟ پورا مال خرچ کر دیا۔ ایک موقع پر جب مال کی ضرورت پڑی تو عمر نے کہا کہ آج دفن چترس کام پانی مال، آج کا ہارنا منصوبہ، آج میں ابو بکر کو ہرا دوں گا، آج میرے پاس بہت مال ہے۔ اس لیے آدھا مال حضرت عمر لے کے آجائے اور حضور کے دربار میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا عمر کیا لائے؟ بتایا آدھا مال لایا ہوں، آدھا بچوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن جب آئی، یار کیا یار تو یار ہوتا ہے۔ اب یار کے سامنے کسی کی، اس کو کہتے ہیں تنیب کہنا، یعنی برا بھلا کہنا، تو اس کے ایک دم تیور بدل جاتے ہیں۔ سیرن کی سائن پر کھڑاک مارے یہ تی سودن کا استیو تو یون بہنے ہر ہانڈی دا چمچایت ونن سی، ایسے یار نہیں ہوتے ہیں۔ ویسے ایسے لوگوں کو شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے منافق کہا۔ یار تو ایسے ہوتے ہیں یار کی بات سامنے آ جائے اور برا بھلا اس کے لیے کہہ دے کوئی ایک دم تیور بدل جاتے ہیں۔ آدمی یا تو مجلس سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، سب کرد ہے مشین برداشت کیسا۔ تو ابو بکر تو وہ تھے۔ ابو بکر کون تھے؟ اب ان سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا بس جتنا مال تھا سب لے کے آیا ہوں۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ بتایا اللہ اور اللہ کے حضور کے نام کو چھوڑ کر آیا۔ تو یہ تھی پھر قربانی۔ یہ کیا تھی؟
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنیوں کی اونٹنیاں لاد لاد کے دربار رسالت میں پیش کرتے تھے، کہتے تھے نا، حضرت عمر پیش کرتے تھے، صحابہ پیش کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مر مٹنے والے صحابہ کی ایک بہت بڑی لائن ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 سے زیادہ صحابہ تھے. کتنے تھے؟ ہم جیسے نہیں، ایسے صحابہ بھی پیدا ہوئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان، کہ دین کے لیے ناک کو بھی کٹا دیا، کان کو بھی کٹا دیا، کلیجے کو بھی چبوا دیا اور پورے بدن کی چھلنیاں کروا دی، لیکن دین کو گوارا، دین کو جو ہے بیکار سمجھنا یا دین کو بدنام ہونا یا دین کو بیکار ہونا ان لوگوں نے گوارا نہیں کیا. اسی اعتبار سے اگر مال کو دیکھا جائے تو مال بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر دیکھا جائے فرعون کے اعتبار سے تو پھر مال اپنے لیے بھی مصیبت ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی مصیبت ہے، اپنے پورے خاندان والوں کے لیے بھی مصیبت ہے، دنیا میں بھی مصیبت ہے اور آخرت میں بھی. کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس آیا ہے یہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے. دی ہوئی کیا ہے؟ امانت ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں پوچھیں گے میں نے آپ کو اتنی چیزیں دی تھی، آپ نے کہاں خرچ کی؟ ایک بہت بڑا آفیسر ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کو یہ ناز نہیں ہونا چاہیے میں بادشاہ ہوں، میں آفیسر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا، اس کا دماغ بنا دیا، اس کے لیے مقدر میں کر دیا. اب وہ دیکھتا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے میرے راستے میں کیا کیا خرچ کرتا ہے، کیا کیا خرچ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو سمجھ کر اپنا حساب لگائیں، اپنا انکمنگ ہماری کتنی ہے، آؤٹ گوئنگ کتنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا ہے اور ہم اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کرتے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو ہم اولاد کو اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں. آج ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پروفیسر بناتے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ بناتے ہیں، لیکن ہم اپنی بیٹی کو نمازی نہیں بنا سکتے. ہماری محنت سے ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا ڈاکٹر تو بنا، انجینئر تو بنا، پائلٹ تو بنا، ڈرائیور تو بنا، پروفیسر تو بنا، بہت بڑا کرکٹر تو بنا، بہت بڑا ورلڈ کا جو ہے چیمپئن تو بنا، لیکن نمازی نہیں بنا، کیونکہ ہم نے توجہ نہیں دی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح راستے پہ لگائیں. اولاد کے بارے میں کل آخرت میں پوچھ ہوگی اور اولاد کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے آپ کو اولاد دی، آپ نے اولاد کو میرے دین کتنا سکھایا. ایک مرتبہ ایک پی ایچ ڈی کرنے والی ایک لڑکی حضرت الحاج غلام قادر صاحب غنی پور کے پاس تشریف لائی کہ میں آج سے ایگزام دوں تو ایونٹوں میں تو یہ میں دما پھگا کے تاکہ بگا صاحب آج پی ایچ ڈی مزن پاس نہیں رہی آج کیا بہت ڈاکٹر ہو دپان چھ اسلام کی پہلی بات بتاؤ. ہے سب کیا سن اسلام کی پہلی بات بتاؤ. پی ایچ ڈی اس کوڑ لجمس کرن پی ایچ ڈی تم سے سمجھن یمو پی ایچ ڈی کرمچ یا یم لیکھمت پڑھمچ سے دپان ناز ہے سب تو دیو میں محفی ساس کشیر دپان چھ ہے سب تو دیو میں محفی میں چھ اسلام گونج کات یاد کیتے نا دپان تیلے بھی چھن سو مسلمان ہی نہ ہے. اسلام کی پہلی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسلام کی پہلی بات ہے. اور ایک بچی ہماری محنت سے، ہمارے پیسے سے، ہمارے خیال سے پی ایچ ڈی تو کیا اس نے، لیکن اسلام کی پہلی بات اس نے، ہماری بیٹی جو ہے ہماری محنت سے ڈاکٹر بن گئی، انجینئر بن گئی، پروفیسر بن گئی، بہت کچھ بن گئی، لیکن پردہ حیا والی نہیں بنی. پردہ اس کے پاس نہیں، حیا اس کے پاس نہیں. آج ہم کہتے ہیں دپن بکیت کیا آج وارا بدتمیز یہ شو سمجھن تو کیوں چھو میں پس نہ پانس بکت سوچنے میون بکو چھ وارا فطری وارا بدتمیز بوش کم سے کم پنس پانس بکیت چھ تاش میں لیبل لگان بکیت چھ آج وہ بکت تو کیوں چھو بو یلا پانا ٹھیک چھ بوشس بکت سی ہوتا باہر کھڑا بوشس کھڑا. پہلے دور کے اندر جب شادیاں ہوتی تھی میاں بیوی یہ عہد کر لیتے تھے زندگی میں جو ہوا وہ ہوا، اللہ معاف کرے، آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کریں گے. تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بیٹا جو ہوتا تھا وہ بہت بڑا ولی بنتا تھا، بہت بڑا عالم بنتا تھا، بہت بڑا نیک و صالح بنتا تھا، بہت بڑا پرہیزگار بنتا تھا. پھر وہ سیب بھی نہیں کھاتا تھا بغیر دھوئے، بغیر تحقیق کے سیب بھی نہیں کھاتا تھا، بغیر تحقیق کے کہیں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، بغیر تحقیق کے کہیں پانی کی گھونٹ بھی نہیں پیتا تھا، بغیر تحقیق کے کوئی لباس بھی نہیں پہنتا تھا. آپ حضرات نے دیکھا ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، وہ کہیں گرنے لگا تو اس کو ایک آدمی نے تھاما. بعد میں اس کو پتا چلا کہ مجھ کو پکڑنے والا یہ انسان جو ہے یہ مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. اس نے کپڑے بدلے، نہایا دھویا اور اس کے بعد نماز پڑھی.
بتایا کہ بے نمازی سے چھو کر تو میرے دل تک نحوست پہنچ گئی. اور آج ہماری پکانے والی لانے والے ایس پانے کے مت رہتے ایسی پانے تھوڑس کے مت تو باقی کیا بنو اس تو پھر ہم بنیں گے سوچیں گے کہ ہمارے بہت بڑے دیندار بنیں گے. نہیں بن سکتے. دین کو سمجھنے کے لیے معیار ہوتا ہے. دین کو سمجھنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے. وقت منگو ہاں تو جب ہمارا وہ معیار ہی نہیں ہے تو ہمیں پتہ. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا